برطانیہ کا سفر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری، برطانیہ نے پاکستانی ایئر لائنز پر طویل عرصے سے عائد پابندیاں ختم کر دی۔ برطانوی ہائی کمشنر نے تصدیق کر دی، پاکستانی ایئر لائنز اب برطانیہ کے لیے پروازوں کے لیے درخواست دے سکتی ہیں۔ ایئر لائنز کو پروازوں کے لیے UK کے CAA سے اجازت لینا ہوگی۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا پاکستان اور UK ماہرین کے تعاون پر اظہار تشکر، کہا کہ پاکستان برطانیہ کا تیسرا بڑا تجارتی شراکت دار ہے۔ قومی ایئر لائن کو جو ہے اس پہ پابندیاں لگا دیں، تو یہی ہوا۔ یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کرائم اگینسٹ اسٹیٹ تھا جو انہوں نے کمٹ کیا، اور آج تک انہوں نے کوئی اس کی ایکسپلینیشن نہیں دی، اور اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ عمران خان پہ بھی آتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت اس کی کابینہ کے رکن تھے۔ اس سے اربوں روپے کا نقصان ہوا، اس کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کتنے ارب روپے کا ہمیں نقصان ہوا جو قومی ایئر لائن کا نقصان تھا۔ لیکن سب سے بڑا نقصان جو تھا وہ ایک ہماری قومی شناخت تھی، ہماری ایئر لائن ہے بھی، آج بھی ہے۔ ایک قومی وقار جو ہے وہ مجروح ہوا۔ پاکستان کا نام برطانیہ کی ایئر سیفٹی لسٹ سے نکالا جانا اہم سنگ میل ہے۔ پابندی کے خاتمے سے برطانیہ میں مقیم پاکستانیوں کو سہولت میسر آئے گی۔ PTI حکومت نے اپنے ادارے پر الزام لگائے، غلام سرور نے عالمی اداروں کو پابندی لگانے کی دعوت دی، اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ بانی PTI اور غلام سرور نے PTI کو قبرستان بنا دیا۔ غیر ذمہ داران سے قومی وقار بھی مجروح ہوا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پریس کانفرنس۔ اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس تاریخی سطح پر پہنچا، تو یہ ایک سینٹیمنٹ ہے، جو بزنس انوائرمنٹ کا ایک سینٹیمنٹ ہے کہ لوگ اسٹاک ایکسچینج میں اگر سرمایہ کاری کر رہے ہیں تو ایک جو پازیٹیو جو ایک سینٹیمنٹ ہے، یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی عکاسی ہے۔ صوبوں کے ساتھ مل کر جو PDMAs ہیں وہ مل کر ان بارشوں کا ان کی جو تیاری ہے، اس حوالے سے میں نے صوبوں کو ہدایات بھی دی تھیں۔ بدقسمتی سے بارشوں میں کئی جانیں ضائع ہو گئیں اور پورے پاکستان میں، لیکن خاص طور پر سوات میں جو ایک افسوسناک واقعہ ہوا وہ انتہائی دلخراش واقعہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سبق سیکھنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے مؤثر جو اقدامات ہیں ان کو اٹھانے کے لیے پوری تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی سرمایہ کاروں کے اعتماد کا مظہر ہے۔ GDP گروتھ اور معاشی ترقی کے لیے سب کاوشیں کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو، کہا کہ اب ہر 2 ماہ کے بعد وزارتوں کی کارکردگی کو جانچا جائے گا، کسی تعلیمی کارروائی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کا انعقاد پرامن رہا۔ حالیہ بارشوں میں حادثات سے کئی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا۔ سوات میں دلخراش واقعہ پیش آیا۔ وفاقی کابینہ نے EOBI پینشنرز کی پینشن میں 15% اضافے کی منظوری دے دی۔ پینشن میں اضافے کا اطلاق 1 جنوری 2025 سے کیا جائے گا۔ انسداد کینسر، دل کے امراض اور زندگی بچانے والی ادویات کی درآمد پر 5 سال مزید استثناء کی منظوری دے دی گئی۔ ان ادویات کی کھلے عام فروخت پر پابندی ہوگی، صرف ہسپتالوں اور متعلقہ اداروں میں دستیاب ہوں گی۔ ادویات کی درآمد کے لیے پہلے لائسنسنگ اتھارٹی سے منظوری درکار ہوگی۔ الیکشن کمیشن نے خیبر پختونخوا اسمبلی کی مخصوص نشستوں سے متعلق نئی پارٹی پوزیشن جاری کر دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق JUI اور پیپلز پارٹی کی ایک خاتون نشست ختم۔ نون لیگ کو ایک خاتون کی نشست مل گئی۔ JUI کی اقلیتی نشست بھی ختم۔ JUI کی بلقیس اور پیپلز پارٹی کی ساجدہ بیگم کا نوٹیفیکیشن واپس۔ ANP اور PTI کے درمیان ایک نشست پر ٹاس ہوگا۔ ٹاس کے بعد ANP یا PTI کی تعداد 3 ہوگی۔ سپریم کورٹ کا پرفارمنس پروموشن سے متعلق کیس کا بڑا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے تحریر کردہ
5 صفحات کا فیصلہ جاری کر دیا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے فیصلہ لکھا کہ ترقی کے لیے ہر سرکاری ملازم کو زیر غور لایا جانا بنیادی حق ہے۔ ہائی پاورڈ سلیکشن بورڈ دوبارہ 2 ماہ میں درخواست گزار کا کیس میرٹ پر سنے۔ ترقی کے اہل افسران کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی پروموشن دی جا سکتی ہے۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں وزراء نے باہمی دلچسپی کے امور سمیت سی پیک پر بھی بات چیت کی۔ مختلف شعبہ جات پہ تعاون پر پاک چین دوستی کی مضبوطی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ دوسری جانب خطے میں امن کے فروغ کے لیے تعاون جاری رکھنے کا اعادہ کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے چینی وزیر خارجہ کو SCO اجلاس کی کامیاب میزبانی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام اور پنجاب ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے فیز 2 میں علامہ اقبال واہگہ اور عزیز بھٹی ٹاؤن کی 140 اسکیمیں شامل 66 شہروں میں ترجیحی بنیادوں پر ترقیاتی پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ پنجاب کا کوئی شہر اب ترقی کے ثمرات سے محروم نہیں رہے گا۔ پنجاب کو خوبصورت اور ترقی یافتہ بنائیں گے۔ پنجاب حکومت کا اشیاء کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے نئی منسٹری تشکیل دینے کا فیصلہ۔ پرائس کنٹرول کونسل کے اختیارات میں تبدیلی کے لیے پنجاب اسمبلی میں پیش۔ حکومتی ذرائع کے مطابق پرائس کنٹرول آف اسینشل کموڈیٹیز ترمیمی بل 2025 پیش۔ پنجاب پرائس کنٹرول آف اسینشل کموڈیٹیز ایکٹ 2024 میں ترامیم کی جائیں گی۔ منسٹری کو وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے پاس رکھیں گی۔ ماہرین اور اسٹیک ہولڈرز کی تعداد 3 مقرر کرنے کی تجویز۔ ملک بھر میں مانسون کا طوفانی سپیل، بارش کے باعث مختلف حادثات میں 24 افراد جاں بحق، 92 زخمی۔ لاہور میں چھتیں گرنے سے 12 افراد جاں بحق، ٹوکر نیاز بیگ میں ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ شیخوپورہ میں 3 افراد کی جان گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بارشوں کے دوران حادثات میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس، سوگوار خاندانوں سے اظہار ہمدردی اور تعزیت۔ آئندہ 2 روز کے دوران پنجاب کے بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، PTM نے الرٹ جاری کر دیا۔ دریائے چناب اور راوی کے ملحقہ نالوں میں بھی درمیانے درجے کی طغیانی کا امکان۔ دریائے جہلم میں منگلہ کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا امکان۔ DG خان کے برساتی نالوں میں فلیش فلڈنگ کا الرٹ جاری۔ لاہور میں سب سے زیادہ 171 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ بارش جتنی بھی جو ہے وہ ہوئی ہے، لیکن چند جو ہے وہ گھنٹوں کے اندر نکاسی آب کو جو کمپلیٹ کیا گیا ہے۔ کل رات آپ سب گواہ ہیں جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں کہ کل رات کتنی شدید بارش ہوئی ہے اور ساری رات بارش ہوئی ہے، اور اس تیز بارش کے اندر بھی واسا کا پورا عملہ، ایون واسا کے MD ہمارے منسٹر صاحب، سب لوگ جو ہے وہ صبح 4 ساڑھے 4 بجے تک بھی، میں نے آخری جو دیکھا وہ 4 ساڑھے 4 بجے تک بھی وہ سڑکوں پر جو ہے وہ نکاسی آپ کے لیے موجود تھے۔ ابھی جو ہے وہ کچھ چینلز پہ رپورٹ ہو رہا ہے، ایک خیبر پختونخوا کا ایک اور سکینڈل آیا ہے اربوں روپے کا، جس کے اندر جو ہے وہ کہہ رہے ہیں شاید کوئی اہم گرفتاریاں بھی جو ہے وہ ہو سکتی ہیں۔ نیب نے اس کو باقاعدہ انویسٹیگیشن میں تبدیل کر دیا ہے، اور بات اربوں سے شروع ہوتی ہے۔ خیبر پختونخوا میں آئے روز کرپشن کی نئی داستانیں سامنے آ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پنجاب سے ترقی کا عمل سیکھنے آئیں، ویلکم کریں گے۔ PTI کو جیل میں ہر قسم کی سہولیات میسر کی گئی ہیں۔ علیمہ باجی نے کہا کہ بھاری PTI کے ٹویٹ ری ٹویٹ کیا کریں۔ کرائے کے انقلابی روزانہ منجن بیچتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی نیوز کانفرنس۔
बल्दिया उज़्मा कराची इस साल तकरीबन 28 अरब रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्च करने जा रही है। 28 अरब रुपए, जिसके अंदर ब्रिजेस भी हैं, जिसके अंदर सड़कें भी हैं, जिसके अंदर पार्क्स भी हैं, जिसके अंदर मार्केट्स भी हैं, स्पोर्टिंग फैसिलिटीज भी हैं। और ये सारा काम इस साल इंशाअल्लाह, इस माली साल में, जो मैं कहता हूँ ना, हमने पैसे इकट्ठा किए हैं, अपनी इनकम को बढ़ाया है, जो चोरी होते थे पैसे, जो जाली भर्तियों के जरिए पैसे ज़ाया हो रहे थे, उसके अंदर भी जमात इस्लामी ने बड़ा साथ दिया है मेरा। वो इन तमाम चीज़ों की जो सेविंग की है, उसके समरात इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अब कराची शहर में नज़र आना शुरू हो गए। कराची शहर में नई सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, तरक्याती काम होते हुए नजर आएंगे। IT पार्क की बाउंड्री वॉल बन चुकी है, वर्जिश करने वाली माओ बहनों के लिए भी पार्क होगा। उम्मीद है शहरी इस IT सेंटर की रखवाली करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के मंशूर में एक अहम पहलू था कि नौजवानों के लिए इक़दाम करने हैं। बिलावल का विजन था कि नौजवानों को ट्रेनिंग देने के लिए IT सेंटर्स बनाएं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू।